اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی جس طاقت و قدرت کا بار بار اظہار فرمایا ہے وہ اس کی شان تخلیق ہے۔ اللہ نے جہاں خود کو احسن الخالقین پکارا، وہیں قرآن پاک کے کئی مقامات پر اللہ نے بار بار اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ وہ جو چاہے تخلیق کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو محض کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتیں جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھجوائے گئے پیغمبران کو جھٹلایا کرتے تو اللہ انہیں معجزے عطا فرماتا۔ اگرچہ شخصی معجزات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد ختم فرما دیے گئے، مگر اللہ مظاہر قدرت میں ایسے بہت سے عوامل دکھاتا ہے کہ جن کے متعلق قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کھلی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن جن کے قلب و ذہن پر تالے لگے ہوں وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں تعویلیں نکالتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، اپنی مستیوں میں مگن رہتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جب ان پر سخت پکڑ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے ہی بچے کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کی عمر 2 ماہ تھی اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں سے کلام کیا۔ اس ویڈیو کو اب تک سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور ہم تفصیلاً آپ کو بتائیں گے کہ اس بچے کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، عموماً بچے 1.5 سے 2 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں۔ اس عمر میں وہ محض ایک آدھ لفظ بولتے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کلام کیا یعنی گفتگو کی۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر جن بچوں کی ویڈیوز شیئر کی گئیں وہ آپ کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو تاریخ میں لے جانا چاہیں گے کہ ماضی میں بھی ایسے کون سے مواقع تھے کہ جب بچوں نے کلام کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گود کے بچوں میں سے صرف 3 ہی بچوں نے کلام کیا، ایک تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، اور ایک بنی اسرائیل کے ایک عابد کی گواہی دینے والا لڑکا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنا باپ کے پیدا فرمایا تو بنی اسرائیل حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر الزام لگانے لگے۔ سورۃ المریم کی آیات کا ترجمہ ہے کہ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بداتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اس لڑکے کی جانب اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے جو گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کر سکیں گے؟ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود ہی سے کلام کر کے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ حدیث میں جس دوسرے بچے کا ذکر آتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص قافلے کے ہمراہ وہاں سے گزرا، اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگائی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمیں سننے میں نہ آئے۔ مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و کرام کے ساتھ رکھو۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی جانب لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا۔ آپ کے پیچھے زلیخا بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اسے جیل خانے بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو یوسف علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजीज मिस्र, ये बिल्कुल ही गलत बयानी कर रही हैं। अजीज मिस्र ने सवाल किया कि ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो? तो आपने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है, उससे दरियाफ्त कर लीजिए कि वाक़या क्या है। अजीज मिस्र ने कहा कि भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। चुनाचे कुरान करीम की सूरतुल यूसुफ की आयात 26 और 27 का तर्जुमा है कि फिर गवाही दी कि अगर उनका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और उन्होंने गलत कहा, और अगर उनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ तो औरत झूठी है और ये सच्चे। बच्चे की जुबान से अजीज मिस्र ने यह शहादत सुनकर जो देखा तो उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। उसी वक्त अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए कहा, बेशक ये तुम औरतों का फरेब है और बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। ए यूसुफ, तुम इसका ख्याल न करो, और ए औरत, तुम अपने गुनाह की माफ़ी मांगो, बेशक तुम खतावारों में से हो। दोस्तों, ये वाक़यात सुनाने का एक ही मकसद ये बावर करवाना है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो जब चाहे जहाँ चाहे अपनी कुदरत को दुनिया वालों पर जाहिर करने के लिए ऐसी शहादतें पेश करता रहता है। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका में मौजूद उस 2 माह के बच्चे के मुतालिक कि जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उसने अपनी माँ से बात की। इस बच्चे की वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा है। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली खातून कैसिया कैमरून ने अपने 2 माह के बच्चे को जब कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो उस बच्चे ने वही जुमला दोहराकर अपनी माँ समेत वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर डाला। अगरचे बच्चे का ये जुमला वाज़े अल्फाज में तो नहीं था, लेकिन फिर भी लड़खड़ाती हुई जुबान में एक 2 माह के बच्चे का यूं गुफ्तगू करने की कोशिश करना बजाते खुद एक हैरान कुन अमर है। और ख़वातीन हज़रात, इससे पहले इंडिया में ऐसा ही एक वाक़या रूनुमा हो चुका है कि जब एक हिंदू के घर नौमौलूद बच्चे ने पैदा होते साथ ही अल्लाह ताला का नामे नामी अदा करना शुरू कर दिया। इस बच्चे की वीडियो भी सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई थी कि जिसमें ये वाज़े तौर पर अल्लाह अल्लाह पुकारता सुना जा सकता है। और शेयर करने वालों ने यह दावा किया कि अल्लाह ताला की कामिल कुदरत की ये निशानी देखकर उस हिंदू घराने ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला की इन निशानियों से सबक वही पकड़ते हैं कि जिनके कल्बो ज़हन पर मोहर नहीं लगी हुई, जो गौर व फिक्र और तदब्बुर करते हैं। और बेशक वही लोग हैं जो हिदायत के रास्ते पर होते हैं। अल्लाह ताला से हर दम ये दुआ रहनी चाहिए, जब हमारे सामने उसकी कुदरत की ऐसी निशानियां जाहिर हों तो हम अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत का इनकार न करें। और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद ही में गुजरे, और जब हमारा इस जहां से जाने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल में यही आरज़ू पल रही है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। हम सब कोशिश करेंगे कि ऐसे ही इस्लाही, तारीखी और इस्लामी वाक़यात और वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। और अगर आप ये वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।